حضرات ذی وقار، ماہ محرم الحرام ہم سے الوداع ہوا۔ ماہ محرم الحرام شہزادہ جنت، خاندان نبوت، آل رسول، اہل بیت نبی، ان کی وفاؤں کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی دین پر ثابت قدمی کا، ان کے ایثار کا ذکر کرنے کا مہینہ ہے اور ان سے فیض لینے کا مہینہ ہے۔ 10 محرم الحرام کے بعد جو نئی کربلا خاندان رسول کی بیویوں نے اور بالخصوص اللہ کے نبی کی بیٹی نے، شہزادگان جنت کی ہمشیرہ نے سرزمین کربلا سے دمشق تک تاریخ رقم کی، یہ وہ دن جا رہے ہیں۔ واقعات کی انتہا نہیں، لیکن ان کی زندگیوں کا، ان کی وفاؤں کا، ان کی قربانیوں کا خراج حاضری کی صورت میں چند وہ باتیں کہ جن سے ہماری زندگیوں میں انقلاب، ہماری زندگیوں میں تبدیلی، اور جو بالخصوص انہوں نے اس زمانے، اس وقت اپنے بابا کی امت کے لیے پیش کی، ان کو پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا، اور پھر اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی رب سے دعا اور تمنا کرنا، اور پھر اس کردار حسینی کو اور کردار خاندان نبوت کو اپنانا، یہ اصل مقصد و مدعا ہے کربلا کا، واقعہ کربلا کا۔ حضرات ذی وقار، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے اونٹوں پر کس طرح نماز کے وقت کو جانے نہیں دیتی اور اپنے بابا کی امت کو کس طرح اونٹوں کی گرد سے تیمم کر کے بیڑیاں لگے ہوئے اینما تولوا فثم وجہ اللہ کہ بار الہ ہم مجبور ہیں، قیدی ہیں، وہ جو نماز معراج کی رات اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرمائی، اس کا ایک عملی نمونہ کہ یہ ہوتی ہے نماز، یہ ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا، یہ ہوتی ہے نماز کی قدر و منزلت، اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جب نماز کو چھوڑا نہیں جاتا، تکلیف میں، خوف میں، بیماری میں، ڈر میں۔ ہم تو خوشی میں بھی نمازوں کو، عبادات کو بھول جاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، سیدہ آگے بڑھتی چلی گئی، ابن زیاد کے دربار سے شام کا یہ سفر رقہ، حلب اور راستوں سے ہوتا ہوا دمشق جاتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب بازار دمشق کے اندر پہنچتی ہے، لوگوں کا ہجوم اور اکٹھ ہو جاتا ہے، رش لگ جاتا ہے، لوگ خوشی منا رہے، حکومت کی طرف سے جشن کا سماں ہے، اور جس گلی میں سیدہ اور آل رسول اور نیزوں پر چڑھے ہوئی یہ سر گزرتے ہیں، ادھر ہی شادیانے بج رہے ہیں۔ یہ منظر، اور کوئی آگے نہیں آتا، لیکن ایک چوک، ایک گھر، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ قافلہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے۔ چھت پر ایک بوڑھی مائی، وہ اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، نواسوں کو بھیجتی ہے، جاؤ یہ کوئی قیدی آئے، ان سے پوچھو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ کسی نے پانی مانگا، کسی نے کھانا مانگا، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے۔ وہ ایک بوڑھی عورت جو چھت پر بیٹھی ہے، اس کے گھر والے خاندان رسول کی بیویوں کی خدمتیں کر رہے،
کپڑوں کے تھان کاٹ کر وہ جو بے ردا سر ہیں ان پر چادریں وہ دی جاتی ہے۔ یہ منظر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی، ابھی یزید کے دربار میں نہیں پہنچے۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت نیچے اترتی ہے اور نیچے اتر کر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آتی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس عورت سے پوچھتی ہیں، اے بوڑھی مائی، ہم نے بڑا لمبا سفر کاٹا، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بیرے داز سر ہیں، قسم پرسی کا عالم ہے، نماز ہم اس حالت کے اندر پڑھتے ہوئے آ رہی ہیں، ہم نے کسی نے پانی نہ پوچھا، کسی نے کھانا نہ پوچھا، اور تو نے ہماری اتنی خدمت کی، تو کون ہے؟ تو وہ جو بوڑھی مائی تھی اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی میں مدینہ الرسول مدینہ منورہ سے آئی تھی، اور مدینہ منورہ میں دختر نبی خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی میں خادمہ رہی ہوں، ان کی میں نے ایک لمبے عرصے تک خدمت کی ہے، اور حضرات ذی وقار حضور کی امت میں، حضور کی امت کی عورتوں میں جو مقام اس بوڑھی مائی کا تھا وہ کسی اور کو نہ ملا۔ وہ بوڑھی مائی کہتی ہے، بیٹی میں مدینہ منورہ میں آقا کریم کی بیٹی کی خادمہ تھی، اور جب میں پھر مائی صاحبہ نے جب یہ سوال کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہ تو نے ہماری اتنی خدمت کیوں کی جبکہ ہمارا حال بھی کسی نے نہ پوچھا، تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ جب میں وہاں سے مدینہ چھوڑ کر یہاں شام کی طرف آنے لگی تو مجھے سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت کی تھی، ایک ہی جملہ بولا تھا کہ اے فضا تو جا رہی ہے شام، لیکن خیال رکھنا جب بھی تمہیں قیدی ملے ان کی خدمت کرنا۔ آج تک میں قیدیوں کی راہ دیکھ رہی ہوں کہ سیدہ نے جو جملہ کہا تھا وہ ویسے نہیں کہا تھا، اور آج میں نے دیکھا کہ اتنے لمبے قافلے میں پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی یہ قیدیوں کا قافلہ آیا ہے، میں اس لیے اتر آئی، مجھے سیدہ کا وہ قول یاد آ گیا، اور اس لیے میں نے اس قافلے والوں کی اور آپ کی خدمت کی۔ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو اور ہچکی بند گئی، کیونکہ یہ بیٹی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ اس عورت بوڑھی عورت سے کہتی ہیں کہ تو نے ہماری اتنی خدمت کی، اب بتا اس خدمت کے صلے میں میں تمہیں کیا دوں، مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ تو اس بوڑھی عورت فضہ نے کہا کہ بیٹی میں نے جس نبی کی بیٹی کی خدمت کی ہے فاطمہ الزہرا، ان کے دو ننھے شہزادے تھے جناب امام حسن اور امام حسین، اور ایک ان کی بیٹی تھی زینب۔ میں نے سنا کہ ان کا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ وہ پردہ کر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن میں نے ان شہزادوں کو چھوٹی عمر میں دیکھا، اب نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، نہ جانے زینب کا کیا حال ہوگا، اور نہ جانے حسین کس حال میں ہوں گے۔ بیٹی تو دعا کر، یہ قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس زینب سے ملا دے، اس حسین سے ملا دے۔ حضرات ذی وقار یہ کربلا کا معرکہ ہے، حسین اور یزیدیت، حسینیت اور یزیدیت ساتھ ساتھ، اسی دمشق میں قتل کرنے والے، اسی دمشق میں سروں کو نیزوں پر چڑھانے والے، اسی دمشق کے اندر یزید جیسا لعنتی، اور اسی دمشق کے اندر جناب حضرت مائی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا
جیسی ہستیاں اقامت گزی ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ رو پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے ماں، اے اماں، جس زینب کے بارے میں تو پوچھ رہی ہے وہ قسمت کی ماری میں ہوں، اور جس حسین کے بارے میں تو پوچھ رہی ہے، یہ جو نیزوں پر سر چڑھے ہوئے دیکھتی ہے، سب سے اوپر والا جو نیزے پر چڑھا ہوا سر ہے، یہ حسین کا ہے۔ حضرات ذی وقار بس یہی کہنا تھا کہ جناب حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ جان گئی، سمجھ گئی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے کیوں یہ فرمایا تھا کہ اے فضہ جا رہی ہے دمشق کے اندر، لیکن اگر قیدی ملے تو ان قیدیوں کا خیال رکھنا۔ اب فضہ وہ فضہ نہیں جو پہلے فضہ تھی، اب بوڑھی مائی نہیں رہی، اب جمپ لگا کے قافلہ حسینی کے اندر شامل ہو جاتی ہے، قدموں کو چومتی ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتی ہے، فرماتی ہے اب میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، چند چوک کراس کر کے آگے سوق حمیدیہ وہ بازار شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار آج بھی اگر کوئی بندہ جائے، عراق کے حالات بدل گئے، مکہ اور مدینہ کے آثار بدل گئے، نہ وہ گلیاں رہی نہ وہ بازار رہے، ساری کی ساری ہیئت قضائی بدل گئی، جغرافیہ بدل گیا، لیکن شام واحد ایک ایسا شہر ہے جو 4500 سال پرانا ہے۔ آج بھی اگر آپ جائیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ملے گا، جس مکان کے اندر اماں فضہ ٹھہری وہ مکان آپ کو ملے گا، جس بازار سے بیویوں کو گزارا گیا وہ بازار آپ کو ملے گا، اور اس بازار کے نیچے جو پتھر لگے ہوئے ہیں آج تک ایک پتھر بھی وہاں سے اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ میں نے خود وہ بازار اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب بندہ اس بازار کے اندر قدم رکھتا ہے، اگر آل رسول کی محبت کا ایک ذرہ بھی انسان کے دل کے اندر ہے، انسان کے جسم کا ایک ایک بال وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کپ کپی اور راشہ طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یزید کا دربار نہ تھا، وہ ہیبت و جلال حسین کا دربار ہے، وہ ہیبت و جلال سیدہ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا دربار ہے۔ حضرات ذی وقار جناب فضہ اس قافلے میں شامل ہوتی ہے، اور یہ قافلہ دربار یزید کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب جب دربار یزید کے اندر یہ قافلہ پہنچتا ہے، یہ قافلہ، اس قافلے کے اندر جو ہستیاں موجود ہیں ان میں سب سے بڑا کردار حضرت زین العابدین، امام زین العابدین حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان ہستیوں کا ہے۔ اور انہوں نے جو خطبے پیش کیے، جو تاریخ رقم کی، جو جرت کا اظہار کیا، جو اللہ اور اللہ کے نبی کی شریعت پر استقامت اور استقلال اور پامردی کے ساتھ کھڑے رہے، یہ سبق دیا انہوں نے کہ حسین اگر میدان کربلا میں سر کٹا گئے تو اب صرف رونا ہمارا کام نہیں ہے، اب یزید وقت کے سامنے کھڑے ہونا اور وہاں جا کر کلمہ حق کہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات ذی وقار آج ہم سمجھتے ہیں بیماریاں ہیں، تباہیاں ہیں، فساد ہیں، قتل و غارت گریاں ہیں، زنا ہے، بے حیائی ہے، حرمین والے کیا کر رہے ہیں، امارات والے کیا کر رہے ہیں، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لیکن کلمہ حق کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ حاکم وقت کے سامنے، نہ کسی اپنے سے بڑے ظالم اور جابر کے سامنے، نہ کسی گاؤں یا دیہات میں۔ اور اگر یہی حالت رہی تو یہ امت تنزلی، ابتری اور تنزلی کا شکار ہوتی چلی جائے گی۔ حسین اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو جرت، جو استقامت، جو عزیمت کا درس اپنے بابا کی امت کو دیا، اور حضور تو بہت پہلے فرما گئے تھے کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم رہے گا، جو امر بالمعروف بھی کرے گا، ساتھ میں نہی عن المنکر بھی کرے گا، وہ بروں کے ہاتھ کاٹے گا، وہ برائی کو جڑ سے کاٹنے کی ہمت کرے گا، کوشش کرے گا۔ اور جب تک ایسے لوگ رہیں گے اسلام غالب رہے گا، اور جب ایسے لوگ ختم ہو جائیں تو پھر انتظار کرنا کہ تمہارے اوپر کب اللہ کا عذاب نازل آتا ہے۔ اب عذاب جو آتا ہے وہ کس رنگ میں آئے، کس کیفیت میں آئے، کس حالت میں آئے، اور حالت آج کی صدی کے اندر بدل بدل کر مسلمانوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ عرب والوں پر عذاب اور ہے، عجم والوں پر عذاب اور ہے، شرق اوسط والوں پر عذاب اور ہے، میڈیٹیرین سی کے باہر والی دنیا والوں پر عذاب اور ہے۔ عذاب کی صورتیں بدل رہی۔ حضرات ذی وقار قافلہ حسینی
دربار یزید کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب یزید جس کی ذریت اور اولاد آج بھی کہتی ہے، آپ نے نیٹ پر دیکھا ہوگا، نعوذ باللہ یزید رحمۃ اللہ علیہ، یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے۔ یزید جب اس کے دربار کے اندر یہ نیزوں پر چڑھے ہوئے سر پہنچے اور بیردا جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنی گھر کی تمام بیویوں کے ساتھ پہنچی، تو کیا منظر ہے، سر حسین پیش کیا جاتا ہے۔ یزید سر امام عالی مقام کو اپنے سامنے اس پتھر پر رکھتا ہے اور ایک چھڑی لے لیتا ہے اور اس چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے لبائے مبارکہ کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح اشارے سے۔ حضرات ذی وقار یہاں پر جلیل القدر صحابی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے اور بتاتے ہیں کہ اے یزید، یہ وہ لبائے حسین ہیں جن کو لب مصطفیٰ نے اپنے لبوں سے چوما۔ حضرات ذی وقار، نبی کی توہین کیا ہوتی ہے اور نبی کی توہین کرنے والا قابل توبہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ ہے کہ جو چھڑی مارتے ہوئے ایک شعر پڑھ رہا ہے، اور وہ شعر کیا ہے کہ لیتا شیاخی بے بدر شاہدو، آج اگر بدر کے ہمارے وہ قتل ہونے والے مقتول زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کیسے ہم نے ان کا بدلہ لے لیا۔ حضرات ذی وقار، یہ اس کے رشتہ دار کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جن کو حضور نے بدر کے میدان میں ایک کنویں کے اندر ڈال کر کنواں بند کرا دیا تھا۔ آج بھی وہاں پر پیشاب خانے بنے ہوئے۔ وہ بدر کے مقتول وہ کافر تھے اور یزید ان کو اپنا بڑا کہہ رہا ہے، کاش بدر کے مقتول جن کو بدر میں مسلمانوں کی تلواروں نے مارا، اور مسلمانوں کی تلواروں کے ساتھ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیے تھے، اور جو بدر کی جنگ کے اندر صحابہ شریک ہوئے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب یہ فرماتا ہے کہ یہ بدر والے وہ صحابہ ہیں، اب ان کی تمام خطائیں اللہ نے معاف کر دی، اب اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو اے پیغمبر ان کی غلطی معاف ہے۔ حضرات ذی وقار، جن صحابہ نے جن مقتولوں کو مارا ان کو یزید کہہ رہا ہے کہ آج اگر وہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ میں نے کس طرح حسین سے ان کا بدلہ لے لیا۔ حضرات ذی وقار، اس حدیث کو سامنے رکھ کر اجلہ محدثین کرام نے فرمایا کہ اس شعر کے کہنے کے بعد، اس بات کے بولنے کے بعد، یزید کے پاس اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے دین کی سلامتی کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ حضرات ذی وقار، اتنے میں دربار یزید کے اندر ایک عیسائی کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ عیسائی کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں قیصر روم کا سفیر ہوں، روم سے آیا ہوں، ایک مقام ہے ہمارے علاقے کے اندر دور ایک جگہ، وہاں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کبھی کسی دن یہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی گدی کے ساتھ اس پر سوار ہو کر یہاں سے گزرے اور یہاں آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ہمارا سارا روم وہاں اس مقام کو مقدس مقام سمجھ کر جاتا ہے اور وہاں جا کر عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، بوسے دیتا ہے۔ تم کیسے بدبخت ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے حسین پاک کے سر کو شہادت کے بعد، قتل کر دینے کے بعد، نیزوں پر چڑھا کر اتنے شہروں پھرا کر یہاں اپنے دربار میں اے یزید تو نے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب حضرات ذی وقار، جناب حضرت حاتم اسم جیسے جلیل القدر صحابی تو ان کے سر قلم کر دیے گئے تھے، لیکن یہ روم کا سفیر تھا، یہ عیسائی تھا، اسے قتل نہ کروا سکا۔ پھر ایک یہودی کھڑا ہوا اور وہ یہودی کہنے لگا کہ میرے اور میرے بڑے بابا پیغمبر دادا جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر گئیں، لیکن میں یہودی، آج بھی سارے یہودی میرا احترام کرتے ہیں۔ اے یزید، تو کیسا انسان ہے کہ تو نے اپنے اس نبی کا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اور جس پر تو درود بھیجتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کر کے تو نے ان کے سروں کو لٹکا دیا۔ حضرات ذی وقار، جناب سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جس نواسے کو جس شہادت کے لیے تیار کرتے رہے اپنی ساری حیات طیبہ کے اندر، اور فرمایا کہ میرے یہ دونوں پھول ہیں، دونوں شہزادے ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، انہیں جنت کی سرداریاں ایسے نہیں ملی۔ اور حضرات ذی وقار، نبی پاک صاحب الاولیاء
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ جس وقت جناب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، ان کا کلیجہ چبایا گیا، حضور تشریف لائے، اب نعش مقدسہ پڑی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی پھوپھی صفیہ کا خیال نہ ہوتا، میں اس لاش کو اسی طرح چھوڑ دیتا، پرندے آتے اور وہ نوچ کر کھا جاتے، اور ان کا مدفن، ان کا وہ پرندوں کے پوٹوں کے اندر ہوتا۔ یہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جو انسان جان دے اور اس کی جان اس حال میں نکلے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کی لاشوں کو پرندے کھا جائیں، وہ جتنی سختی اور اذیت اور ذلت اللہ کے راستے میں جان دیتے ہوئے سہتا اور برداشت کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، جتنا رب کو اس پر پیار آتا ہے اتنا کسی اور پر پیار نہیں آتا، اور حضرات ذی وقار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش مبارکہ کو اکٹھا کر کے، جسم کو اکٹھا کر کے ایک چادر میں لپیٹ کر احد کے میدان میں مقام مدفن میں دفن کر دیا۔ لیکن کربلا کے میدان میں جو منظر امام عالی مقام کے جسد اطہر کا اور آل رسول کا، قلم اس کو لکھنے سے، زبان اس کو بولنے سے قاصر ہے، لیکن صحابہ کرام نے فرمایا یہ انہی کی شان تھی کہ انہوں نے جان اس حال میں اپنے رب کے حضور دی کہ نہ پہلے کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کوئی ایسا شیر اس حال میں میدان کے اندر اترا ہو جس نے اپنا سب کچھ کٹا دیا ہو۔ اور رب ذوالجلال کے پیارے نبی کی پوری امت کے اندر کوئی بھی لاش، کوئی بھی جسم، جسد ایسا نہیں ہوگا کہ جیسی قربانی حسین پاک نے دی، اس لیے کہ حسین جنت کے شہزادوں کا سردار ہے۔ حضرات ذی وقار، آپ اندازہ کر لیں، اگر امام عالی مقام جنت کے شہزادوں کے سردار ہیں، اور جنت کے شہزادوں کے سردار وہ ہیں کہ جن کی رگوں میں خون رسول ہے، کہ جن کی مرتبے اور مقام کا یہ عالم ہے کہ اگر نماز کے دوران مسجد میں جماعت صحابہ کی کھڑی ہو اور صحابہ کرام پیچھے، جناب علی، جناب سیدنا ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان غنی، طلحہ و زبیر پیچھے، حضور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، جناب امام علی مقام آپ کے کندھے پر سوار ہو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو توڑتے نہیں، اپنے سجدے کو لمبا فرما دیتے، اور جب سجدے کو لمبا فرماتے ہیں حضرات ذی وقار، خیال دل میں، دماغ میں کس کا ہے؟ خیال حسین ہے کہ میرا پیارا شہزادہ، کہ میں نے سر اٹھایا کہیں گر نہ جائے۔ حضرات ذی وقار، اب کہا جاتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمارے خیال کیسے خیال ہیں؟ ہم نماز پڑھیں، نماز کی کیفیت تو یہ ہے کہ بندہ جب حالت نماز میں چلا جائے، دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جائے، جیسے جناب علی پاک، جیسے اصحاب، جیسے اولیاء۔ لیکن ہماری نماز کیسی ہے؟ لیکن ہماری نماز جب پیر میر علی کی نماز سے مقابلہ نہیں کر سکتی، داتا علی حجویری کی نماز سے مقابلہ نہیں کر سکتی، بائی یزید کی نماز سے مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی کی نماز سے مقابلہ نہیں کر سکتی، جناب علی پاک کی نماز کہاں، اور پھر دو جہاں کے سردار کی نماز کہاں؟ ان ہستیوں کا نماز میں کتنا رب کی ذات کے ساتھ کنیکشن اور تعلق اور رابطہ۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، نماز کے علاوہ جب وہی کا عالم ہوتا ہے، جب حضور رب کے ساتھ معاملہ کرنے لگتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اس وقت لی ما اللہ ساعۃ لا یسعنی عبد مقرب ولا نبی مرسلا، وہ ایسی گھڑی اور ساتھ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نہ نبی پر مار سکتا ہے، نہ ولی پر مار سکتا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ بیچ میں آ سکتا ہے، ایک میں ہوتا ہوں، ایک میرا رب ہوتا ہے۔ اور صحابہ اس لمحے پر سروں کو جھکا لیتے۔ حضرات ذی وقار، جب حضور حالت نماز میں ہوتے تو حضور کی کیفیت اس سے بھی 1000 گنا بڑھ کر حضور فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ تو حضور جو خود معراج پر گئے، جن کو رب نے یہ تحفہ دیا، اپنے سامنے بٹھا کر دیا، اور حضور کے سینے مبارکہ پر، پشت اقدس پر اپنے دست قدرت رب نے رکھ کر حضور کے سینے کو روشن فرما کے السلام علیکہ ایھا النبی فرمایا۔ وہ آقا کریم ان جلوتوں میں نماز ادا فرمانے والے، لیکن حالت نماز میں حضور کی کیفیت کیا ہے؟ خیال ہے حسین پاک کا کہ حسین پاک اگر سر اٹھاتا ہوں تو کہیں گر نہ جائیں۔ حضرات ذی وقار،
نماز میں کوئی بھی خیال آئے رب کے علاوہ تو وہ غیر اللہ کا خیال ہے۔ اب کیا اللہ کا نبی نماز میں غیر اللہ کا خیال کر رہا ہے؟ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، عشاق نے فرمایا حسین غیر اللہ نہیں ہے، حسین عین دین ہے، اس لیے کہ حسین کو دین کہنے والی ہستی وہ ہے جس کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ حضرات ذی وقار، اگر حسین جس کی رگوں میں خون رسول ہے، جو جنتیوں کا سردار ہے، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی میدان کربلا اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور بچپنے میں بتایا جاتا ہے کہ اے میرے پیارے، تجھے میری امت اس حال میں قتل کرے گی۔ جناب علی پاک فرما رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا۔ خون کی مٹی وہ جناب حضرت ام سلمہ رکھ کر اپنے پاس اس کو روزانہ دیکھتی ہے، سارا گھرانہ جانتا ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسی دعا کی جائے جان چھوٹ جائے، مسئلہ حل ہو جائے، بات ٹل جائے۔ حضرات ذی وقار، جہاں مقام لینے ہوتے ہیں، جہاں رب کی رضا اور خوشنودی لینی ہوتی ہے، جہاں شر کو دور کرنا ہوتا ہے، جہاں فساد کو دور کرنا ہوتا ہے، تو پھر جسم کاٹنے پڑتے ہیں، پھر آپریشن کرنے پڑتے ہیں، پھر قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اور حضرات ذی وقار، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو بدر میں 313 میدان میں نہ نکل آتے، یمامہ میں 1400 حفاظ سے صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے نہ پیش کر دیتے۔ حضرات ذی وقار، آج حضور جب قرآن سناتے ہیں ہمیں، اللہ کی آیات بتاتے ہیں ہمیں، تو ان میں یہ آیت بھی ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا یہ صرف سٹ سٹینڈ کر لینے سے، یہ صرف کہہ لینے سے کہ میں نے کلمہ پڑھ دیا، صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جانے سے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہیں ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ نہیں، آج کے دن تمہارے اور تمہارے نفس کا امتحان گزرا ہے۔ گریبان میں جان کر دیکھو، کیا تم اپنے نفس کے امتحان میں کامیاب ہوئے؟ حلال و حرام کا تمہارے اوپر امتحان آیا ہے حضرات ذی وقار، گریبان میں جان کر دیکھو کیا کامیاب ہوئے؟ مخلوق خدا کے سامنے اپنے آپ کو کم تر سمجھنے اور مخلوق خدا کو برتر سمجھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، یہ کلمہ طیبہ کے بعد ایمان کی پہلی نشانیاں ہیں۔ آج کہا جاتا ہے ایسا کرے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسا کرے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کرے یہ ہو جاتا ہے، لیکن حضرات ذی وقار، کسی کمزور کو تنگ کریں، ایذا رسانی دیں، ذلیل کریں، رسوا کریں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی عزت کو پامال کریں، کسی کے لیے برا سوچیں، کسی کو ذلیل کرنے کی پلاننگ کریں، آپ کا لا الہ الا اللہ ڈیمیج ہو گیا، آپ کا ایمان ڈیمیج ہو گیا، آپ کا رب سے بنایا ہوا وہ عہد اور رشتہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا، پورا ہی نہیں ہوتا، انسان اس میں داخل ہی نہیں ہوتا اگر وہ بھیڑیا بن جائے، درندہ بن جائے۔ حضرات ذی وقار، ہمیں اپنی نمازوں کے سیدھا کرنے کی فکر ہے، لیکن جن ہستیوں نے اس نماز کو اونٹوں کے ان کجاووں پر اس حال کے اندر ادا کیا، انہوں نے ہمیں کیا درس دیا؟ ان کی زندگی، ان کی صبح، ان کی شامیں، ان کے مشکل کے اوقات، رب کے دربار میں جب قربانی کا لمحہ آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ اوقات حضرات ذی وقار، 10 محرم الحرام کا یہ پیغام ہے، اگر وہ ہم نے اپنے سینے کے ساتھ باندھ لیا، ہم اپنے بیٹے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، اپنی ملازمت کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ جب ان معاملات کو سدھارنے لگ جائیں گے تو پھر حضرات ذی وقار ہم اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، ہمارا ایمان مکمل ہوتا چلا جائے گا، پھر ہماری نمازیں قبول ہے۔ یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ یہ وعدہ اللہ سے کیا ہوا اگر ڈیمیج ہو گیا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ان کے مسائل کو پھر سیکھنے کی، ان کو درست کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اسوہ حسینی پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام